زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صلوات الله. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات دیجیے. تیسری دفعہ زیادہ اونچی آواز سے صلوات دیجیے. عزاداری سید الشہداء باقی تمام عزاداریوں سے مختلف ہے. ہماری اپنی زندگی میں بڑے بڑے امتحان سامنے آتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں، ہم سے جدا ہوتے ہیں، بربریت کا شکار ہوتے ہیں، درندگی کا شکار ہوتے ہیں. ان سب کے لیے ہم عزا کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے مکتب کی تعلیمات ہیں کہ جب اس طرح سے کوئی حادثہ ہو اور اس حادثے کا شکار ہونے والوں کے لیے آپ عزا کی مجلس منعقد کریں تو عزا کی مجلس حسین کی ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کائنات کی یا انسانیت کی پوری تاریخ میں جو حرارت، جو آگ، جو ولولہ، جو جوش، جو تاثیر، جو نورانیت، جو قلبی اثر حسین ابن علی کے ذکر اور ان کی عزا میں ہے، کسی عزا میں نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یعنی آپ دیکھیں، آپ کی جو عزاداری ہوتی ہے اس میں ایک حرکت ہے، حرکت، ایک ولولہ ہے. سیاہ لباس شاید عیسائی بھی پہنتے ہوں اور ہم بھی پہنتے ہوں، لیکن سیاہ لباس پہننا ان کا اور ہے اور آپ کا اور ہے. جب اس مہینے کی چاند کا پہلا ہوتا ہے اور پہلی کی چاند نظر آتا ہے، پہلی تاریخ کی چاند پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، تو اس چاند پر نگاہ پڑتے ہی جو آپ کے اندر کی دنیا میں چینجنگ آتی ہے وہ کسی اور غم اور عذاب میں نہیں آتی. یہ اندر کی تبدیلی ہے. یہ تبدیلی کیوں ہے؟ جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا
کہ ہمارے بہت سارے لوگ، عزیز ترین لوگ، بھائی بھی، بیٹے بھی، باپ بھی، دادا بھی، دادی بھی، ماں بھی، بہنیں بھی دنیا سے گزر جاتی ہیں، لیکن چند ہفتوں کے بعد آدمی کی نارمل زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور چند سال گزرنے کے بعد ان کی موت کی تاریخ بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا غم ہے کہ چاند نظر آتے ہی انسان اپنے اندر ایک تڑپ محسوس کرتا ہے، اپنے اندر محسوس کرتا ہے، چاہے شعوری طور پر وہ اس کی طرف جائے یا نہ جائے، اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آل محمد کے حوالے سے روایات متعدد ہیں کہ جب کبھی محرم کی تاریخ کا آغاز ہوتا تھا تو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو چاند دیکھ کر نہیں، بلکہ آل محمد کے غم کو دیکھ کر، ان کے اندوہ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے۔ محرم اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے حسین ابن علی کے حوالے سے، ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لم تبرد ابدا۔ حسین ابن علی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ جلائی ہے، ایک ایسی حرارت پیدا کر دی ہے کہ قیامت آئے گی لیکن یہ حرارت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت آ جائے گی لیکن یہ آگ کبھی بھی بجھے گی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین چونکہ نبی سے ہے، اس لیے نبی کو اگر باقی رکھنا ہے تو حسین کے ذریعے سے۔ اب جس کے ذریعے سے نبی کو باقی رکھنا ہے اس کے نام کی حرارت باقی رہے گی تو نبی زندہ رہیں گے۔ توجہ ہے آپ؟ یعنی یہ جو عزاداری سید الشہداء ہم مناتے ہیں، یہ اصل میں اسلام کی بقا کی تحریک ہے، اسلام کو زندہ رکھنے کی تحریک ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صلیب پر چڑھ گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، وہ زندہ ہے اور ایک دن آئے گا کہ وہ واپس آئیں گے اور حسین کے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے اور حسین کے فرزند کی امامت میں دشمنان خدا سے لڑیں گے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، شیعہ کا بھی عقیدہ ہے اور سنی کا بھی عقیدہ ہے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں کی طرف اٹھ گئے، اللہ نے ان کو مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس موت دے دی اور موت کے نتیجے میں ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ اس تاریخ کے حوالے سے ہر سال ویٹیکن سٹی میں ایک دن پوری دنیا سے عالم عیسائیت کو بلا کر غم مناتے ہیں، جس طرح سے آپ عاشور مناتے ہیں یا جس طرح سے آپ اربعین مناتے ہیں۔ آپ اربعین مناتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں، یا پھر اب جو کربلا میں سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کے مطابق عیسائی کیا کرتے ہیں؟ ویٹیکن سٹی میں مناتے ہیں، پوری دنیا سے عیسائیوں کو بلا کر۔ اور اگر آپ ان دنوں
ان کی ویب سائٹ چیک کریں، عالمی خبروں کو چیک کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس شہر میں جمع ہو کر سیاہ لباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جدائی کا غم 2000 سال بعد بھی منا رہے ہیں۔ 2000 سال کے بعد جب 20 لاکھ سے زیادہ عیسائی جمع ہوتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں اور پھر مترنم آواز میں ایک ترانہ عیسیٰ علیہ السلام کی توصیف میں اور ان کی جدائی کے غم میں پڑھتے ہیں، سب ایک میوزک کے ساتھ، ایک خاص موسیقی کے ساتھ، اور اس کے بعد غم ختم ہو جاتا ہے، واپس آ کے اپنی روٹین کی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی جب وہ یہ غم منا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی تلاطم نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی آگ نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی انقلاب نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ رسمی طور پر خاموش اور چند جملے سننے کے بعد یا چند مصرے سننے کے بعد اٹھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن حسین ابن علی کا جو ذکر ہے اور محرم کی آمد سے لے کر ربیع الاول کی 8 تاریخ تک جو سیاہ پوشی ہے، اس سیاہ پوشی میں آپ دیکھیں دل کتنے متحرک ہوتے ہیں، اذہان کتنے متحرک ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر اس تلاطم کی وجہ سے کس کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں، سبیلیں سج جاتی ہیں۔ حسینیے اور امام بارگاہوں کو سجایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے کہ ذکر حسین کی کوئی محفل ہاتھوں سے چھوٹے نہیں، اور اس محفل میں آپ جاتے ہیں جہاں پر فیض حسینی آپ کو حاصل ہوتی رہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حسین کے حب اور حسین کے عشق کی آگ کو اپنے دلوں میں زندہ کر سکیں۔ اور یہی آگ آپ کو ہمت دیتی ہے، یہی حرارت آپ کو حوصلہ دیتی ہے، یہی حرارت آپ کو جینے کا سلیقہ اور رستہ بتاتی ہے، یہی حرارت آپ کے اندر مقاومت پیدا کرتی ہے، یہی حرارت آپ کو استقامت کے میدان میں کھڑا کرتی ہے، یہی حرارت آپ کو ظلم کے مقابلے میں ہوشیاری اور شعور عطا کرتی ہے، یہی حرارت مظلوم کی حمایت کے لیے آپ کو میدان میں لانے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی اس حرارت کے اندر کتنی تاثیر ہے، کتنی تاثیر ہے کہ انسان اس کے اثر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اگر اس کے اندر حسین کی محبت ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حسین ابن علی نے جس تحریک کا آغاز کیا وہ تحریک عالم انسانیت کی بیداری اور شرف کی بنیاد ہے۔ وہ تحریک ہے، رسم نہیں ہے، وہ تحریک ہے۔ تحریکیں چلتی ہیں، تحریکیں نسل بنسل منتقل ہوتی ہیں، تحریکوں کا پیغام ہر نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا ہے، اور نتیجتاً ہر آنے والی نسل گزشتہ نسل کی نسبت زیادہ مستعد ہو کر، زیادہ مقاوم ہو کر، زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ آمدگی کے ساتھ، زیادہ شعور کے ساتھ میدان میں قدم رکھتی ہے۔ ذرا حسینی تحریک کو بھی دیکھیے، جب کربلا کا واقعہ انجام پایا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، اس کے اگلے برس کیا صورتحال تھی، آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا اس تحریک میں کس کس طرح کی تبدیلی آئی، کس کس طرح سے وسعت آئی، کس کس طرح سے اس کے اثرات نے معاشروں کو منقلب کیا، کس کس طرح سے کربلا کے اس پیغام نے
اقوام کے دلوں کو تبدیل کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کربلا جہاں پر 72 نے شہادت دینے کے بعد چند اسیر خواتین کے علاوہ کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا، آج 1400 سال بعد پوری دنیا اس حسین کا غم مناتی ہے۔ یہ کس چیز کی تاثیر ہے؟ اس تحریک کی تاثیر۔ مکتب تشیع ایک غیر متحرک مذہب نہیں ہے، یہ تحریک ہے، جس کو ہم اگر درست لفظ دیں تو یہ تحریک ولایت و امامت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تحریک ولایت و تحریک امامت ہے۔ کربلا اس کا ایک چہرہ ہے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام ان کے اس تحریک کے وہ ہیروز ہیں، اور مہدی آخر الزمان اس تحریک کا وہ درخشاں چہرہ ہے جس کی امید پر پوری دنیا سانسیں لے رہی ہے۔ یہ تحریک ہے۔ اس تحریک کا آغاز کب ہوا ہے؟ اس تحریک کا آغاز 28 صفر 11 ہجری کو ہوا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، وصال ہوا، اور علی کی ولایت و امامت کا آغاز ہوا۔ اور اس تحریک کی عصمت کی زندگی کب تک ہے؟ عصمت کی زندگی، معصوم زندگی، یعنی جس تحریک کے لیے ہر امام نے قربانی دی، ہر معصوم نے قربانی دی، اہل البیت کے ہر فرد نے اپنا فریضہ نبھایا، اور اس کے نتیجے میں میدان میں وہ کھڑے رہے، اور ہر طرح کی قربانیوں کے لیے تیار رہ کر لوگوں کے شعور کو جھنجھوڑا، لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا، لوگوں کی فکروں کو بیدار کیا، لوگوں کو خرافات سے نکال کر دین کی روح سے آشنا کیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 250 سال جاری رہا ہے۔ 250 سال، جس کی ابتدا، جس کو آپ ولایت کی اور امامت کی تحریک اگر کہتے ہیں، تو جس کی ابتدا 11 ہجری کو ہوئی ہے، 28 صفر کو جب رسول کریم کی رحلت ہوئی ہے، اور جس کی انتہا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت پر 8 ربیع الاول 260 ہجری کو، 260 ہجری، یعنی تقریباً 250 سال کی یہ تحریک ہے۔ اس لیے موضوع ہم نے رکھا تھا کہ ائمہ ہدی اور اہل البیت کی اجتماعی جد و جہد، کہ اس 250 سال کے نتیجے میں آج اگر تشیع پوری دنیا میں محور اور مرکز بن کر کھڑا ہے، تو اس کے پیچھے وہ کون سی جد و جہد ہے جس نے اس مکتب کو ایک زندہ مکتب بنا دیا ہے۔ اس بات کی طرف آپ کی توجہ ضروری ہے۔ میں کل کچھ اشارے میں نے کیے ہیں، میں کھل کے بہت ساری باتیں کر لیتا ہوں، لیکن بعض اوقات احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے، بعض طبائع پر، بعض لوگوں کے مزاجوں پر گراں گزرتا ہے، لیکن اگر اکیلے میں سوچیں تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے کہ عزاداری سید الشہداء اور حسینیت کی یہ تحریک لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھرنے کے لیے ہے۔ یہ تحریک لوگوں کی فکروں کی بیداری کے لیے ضرور ہے، شب بیداریوں کے نتیجے میں نمازیں قضا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ غور کرنے والی بات ہے نا۔ یہ تحریک تو وہ ہے جس کے نتیجے میں ایسے جوان وجود میں آتے ہیں جن کی زندگی سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، جن کے ارادے غیر متزلزل ہوں، جو دنیا کی چکا چوند اور دنیاوی مفادات اور فوائد کے مقابلے میں اپنے آپ کو اذیتناک ترین اور مشکل ترین زندگی کا شکار تو کریں، لیکن ایک لمحے کے لیے حسینیت سے اپنا دامن نہ چھڑائیں۔ یہ تو ایسی تحریک ہے، اس تحریک نے اثر چھوڑا،
اس تحریک نے اپنی تاثیر دکھائی ہے۔ آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کعبۃ اللہ میں 20 لاکھ حاجی آتے ہیں، دوسری طرف کعبہ حسینی میں کربلا کی سرزمین میں 2.5 کروڑ مسلمان آتے ہیں۔ ان 20 لاکھ کو مینج کرنے کے لیے ایک پورے ملک کی پوری انتظامیہ سارا سال محنت کرتی ہے، اور اس کے مقابلے میں 40 کے دن کربلا کی سرزمین میں جب 2.5 کروڑ لوگ آتے ہیں تو وہاں پر نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہ کوئی شور و غل ہوتا ہے، نہ کوئی بلوا ہوتا ہے، نہ کوئی اور آفت آتی ہے، ایک بندے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ سب حسین کی بارگاہ میں آ کر حاضریاں دے کر واپس پیدل اسی طرح سے اپنی سرزمینوں کو لوٹتے ہیں۔ لیکن یہ لوٹنے والے نعرے لگا کے نہیں لوٹتے، بلکہ اپنے دلوں کو حسین کے عشق سے بھر کر اور قربانیوں کے جذبوں کے ساتھ لوٹتے ہیں، جبکہ حج سے آنے والے اپنا میٹر زیرو کرتے ہیں اور نئے سرے سے کرپشن کا آغاز کرتے ہیں۔ فرق ہے۔ ورنہ حج روح عبادت ہے، روح عبادت۔ حج میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمام عبادات کی روح اس مرکز توحید کے مقابلے میں سر جھکانا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تمام عبادات کی روح ہے، لیکن جب عبادات بے روح ہو جائیں اور لوگ کعبے کی 4 دیواری کو تو سجدہ کریں، لیکن اللہ کا حاضر اور ناظر ہونا اور اس کا حساب رسی کا نظام بھول جائیں، تو پھر وہ حج انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا۔ وہ حج انسان کو پھر کچھ نہیں دے پاتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کربلا بھی ایسے ہی ہے اگر اس کے اندر روح موجود ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے 2 کعبے ہیں، 2 کعبے، ایک کعبہ سر ہے اور دوسرا کعبہ دل ہے۔ کعبہ سر مکہ میں ہے، جس کے سامنے ہم نے اپنے سروں کو جھکانا ہے، جس کے سامنے ہم نے سجدے کرنے ہیں، جس کے سامنے ہم نے اپنا رخ موڑ کر اس کی طرف موڑ کر اپنی عبادتیں بجا لانی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی عبادات قبول نہیں ہیں۔ لیکن کعبہ دل کربلا میں ہے۔ اگر دلوں کو زندہ کرنا چاہو تو اپنے سر کا رخ موڑ دو کعبہ مکہ کی طرف اور دل کا رخ موڑ دو کعبہ کربلا کی طرف۔ کعبہ کربلا دلوں کی حیات کا باعث ہے، دلوں کی حیات کا۔ اس لیے اس پوری تحریک میں 250 سالہ تحریک میں، عصمت کی تحریک میں، حسین ابن علی کا جو معرکہ ہے وہ اپنی پیک پر نظر آتا ہے۔ میں یہ 2 دن چاہ رہا تھا کہ کچھ ان نکات کی ضرور میں نشاندہی کروں جس کی طرف ہم عام طور پر یا متوجہ نہیں ہوتے یا پھر کم متوجہ ہوتے ہیں۔ کربلا والوں کا پیغام کیا ہے؟ کربلا والے چاہتے کیا تھے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کربلا کی ہم نشانیوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ آپ نے سامنے بھی بہت سارے علم کربلا کی نشانی کے طور پر سجا کر رکھے ہوئے ہیں، نشانیاں ہیں۔ خود یہ امام بارگاہ نشانی ہے، عزاخانہ نشان ہے، نشان منزل نہیں ہے۔ نشان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کی نشاندہی وہ نشان کرے اس کی طرف اس نشان کے ذریعے سے آپ متوجہ ہوں۔ علم آپ کو متوجہ کرتا ہے عباس دلاور کے بازوؤں کی طرف۔ علم آپ کو متوجہ کرتا ہے عباس علمدار کی جرأت و شہامت و بہادری کی طرف۔ علم آپ کو متوجہ کرتا ہے کربلا والوں کی پیاس اور حسین کی برداشت اور عباس کے نہر القمہ میں اپنے بازو کٹانے کے بعد زمین پر گرنے کی طرف۔
یہ علم جرأت کی علامت ہے، شجاعت کی علامت ہے۔ جب آپ اس علم کو عباس سے منسوب کرتے ہیں تو عباس کے تقدس کی وجہ سے اس علم کو بھی تقدس دیتے ہیں، ورنہ فیصل آباد کے فلان فیکٹری کا بنایا ہوا کپڑا تقدس نہیں رکھتا۔ یہ نسبت ہے جس کی وجہ سے آپ اس علم کو مقدس سمجھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے آپ کا جلوس کیوں مقدس ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت حسین کی جرأت، حسین کی شہادت، حسین کی استقامت، حسین کی قربانی اور حسین کے بچوں کی قربانی سے ہے، اس لیے یہ مقدس ہے۔ آپ کی مجلس کیوں مقدس ہے؟ اس لیے کہ اس مجلس کے ذریعے سے آپ حسین کی قربانی کے اس ذکر کو دلوں میں زندہ کر کے ان کو، یعنی کس کو؟ عزاداروں کو، کس کو؟ ماتمیوں کو، کس کو؟ سیاہ پوش حسینیوں کو دنیا کی طلب اور دنیا کی زنجیروں اور اس کے جکڑ سے آزاد کر کے ایک حر اور ایک آزاد بندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آزاداری اس لیے ہے، آزاداریوں پر پابندیاں بھی اسی لیے لگتی ہیں، ورنہ پوری دنیا آزاداری کرتی اگر آزاداری بیداری کا باعث نہ ہوتی۔ دشمن زیادہ پہچانتا ہے لیکن دوست کم پہچانتا ہے۔ بات آئی ہے تو پھر میں کر بھی دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے جو عزاداری سید الشہداء کو اپنی جیبیں بھرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن جو لوگ عزاداری سید الشہداء کو قوم کی بیداری کا ذریعہ بنانا چاہیں ان کو مطلوب کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر قوم بیدار ہوئی تو پھر قوم کی بیداری کے نتیجے میں معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ معاشرہ تبدیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نئے حسین پیدا ہوں گے حسینیوں کی شکل میں، اور یزیدیت کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی معاشرے کے اندر یزیدیت کو پنپنے کا موقع نہ ملے تو پھر آج کے یہ سارے اقتدار کے نشئی اور اقتدار کے حامی لوگ کہاں جائیں گے بیچارے؟ یہ جو تحریک امامت اور ولایت ہے یہ اصل میں ہے ہی ائمہ اطہار کی ولایت و حاکمیت کے نفاذ کی تحریک، ائمہ اطہار کی حاکمیت اور حکومت کے نفاذ کی تحریک۔ کربلا اس کا ایک باب ہے۔ اس لیے بعض بیوقوف، اسلام سے لابلد، دین سے ناآشنا اور اپنے ہوا و ہوس کے پجاری جب عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں عوام کو بیدار کیا جاتا ہے، عوام کو شعور دیا جاتا ہے، عوام کو ان کی ذمہ داریوں سے آشنا کیا جاتا ہے، تو فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ عزاداری اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے۔ کون سی سیاست؟ کون سی عزاداری؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جو قیام کیا ہے، وہ قیام کیا شخص کے خلاف ہے یا کردار کے خلاف؟ اگر یزید کی جگہ کوئی اور ہوتا، یزید ابن معاویہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا امام حسین قیام نہ کرتے؟ ضرور کرتے۔ کیوں نہ کرتے؟ ضرور کرتے۔ یہ قیام ایک فرد کے خلاف نہیں ہے، ایک خاندان کے خلاف نہیں ہے، ایک فکر کے خلاف ہے، ایک عمل کے خلاف ہے۔ وہ فکر اور عمل کیا ہے؟ طاغوت کی اطاعت اور اللہ سے فرار۔ یہ ائمہ جو آئے ہیں، یہ ائمہ انبیاء کے تسلسل میں
انسانوں کو طاغوت کے چنگل سے نجات دلانے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، جس کا ایک مظہر حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کا کام کیا ہے کہ اس فجیع انداز میں، ظالمانہ انداز میں، مظلومیت کے ساتھ ایسی شکل میں جام شہادت نوش کریں جس کا نتیجہ گھر گھر نکلے۔ آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ اپنے درد کے پہلو سے بے مثال واقعہ ہے، اس لیے ہندو ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، بت پرست ہو، کسی اور دین کا ماننے والا ہو، اللہ کا دشمن ہو، نہ مانتا ہو، تب بھی جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے اور حسین کی تاریخ وہ پڑھتا ہے تو ایک دفعہ تڑپ جاتا ہے۔ اس کے تڑپ کے نتیجے میں اس کے اندر حسین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور حسین کی محبت اس انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو ہمارا یہ جو عزاداری کا مقصد ہے، یہ کیا ہے؟ اسی عزاداری کے نتیجے میں اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہونا۔ کیا آج ہماری عزاداریوں کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو انسان کو لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر اس طرف رخ کرنا چاہیے اور اس طرف عزاداری کا رخ موڑنا چاہیے۔ امام خمینی جب انقلاب لے کر آئے تو اس انقلاب میں بنیادی اساس اس کی کیا تھی؟ محرم و سفر۔ اس لیے فرمایا کہ محرم اور سفر شمشیر پر خون کی فتح کا مہینہ ہے۔ تلوار پر خون کی فتح کا مہینہ ہے، اس لیے کہ محرم انسان کو قربانی کا جذبہ دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا آگے آئیے، تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ جو تحریک امامت ہے، جس کا ایک باب کربلا ہے، اس تحریک کی ابتدا دیکھیے کہ ائمہ اطہار نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ امیر المؤمنین کے آپ خطبے نہج البلاغہ میں پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر المؤمنین نے کس درد کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں، کس درد کے ساتھ مظالم کو برداشت کیا ہے، کس درد کے ساتھ امیر المؤمنین نے اس تحریک میں موجود خلافت سے ہاتھ اٹھایا اور مخالفین کے سپرد کر کے گھر میں آرام سے بیٹھ گئے۔ کیا آرام سے بیٹھ گئے؟ کیا مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ نہیں، 25 سال تڑپتے رہے ہیں، 25 سال۔ اور یہ 25 سال جو تڑپتے رہے ہیں، یہ کیوں تڑپے؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے نبی کریم کی قائم کردہ وہ امارت، وہ حکومت، وہ ولایت تھی جس کو اس انجام میں دیکھنا ان کو منظور نہیں تھا، قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اسلام کی وہ جو بڑی مصلحتیں ہیں، ان مصلحتوں کو جب سامنے رکھتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ نہیں، مجھے تلوار نہیں اٹھانی۔ بہت سارے لوگ تھے جو امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ تلوار اٹھائیں اور مقابلہ کریں، لیکن امیر المومنین نے یہ قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ جب تک معاشرے کی تربیت نہ ہو، معاشرے کی فکری بنیادوں کو مضبوط نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ خلافت چل نہیں سکتی۔ لہٰذا امیر المومنین چوتھے خلیفہ تو بنے۔ 4 سال کے بعد جب امام حسن کی باری آئی تو امام حسن کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ 6 مہینے حکومت چلنے نہیں دی گئی، 6 مہینے۔ کیوں لوگ بھول گئے کہ یہ
علی تو وہ ہیں جس کی ولایت و امامت کا اعلان نبی کریم نے کیا ہے. کیسے ہوا؟ سوچنے والی بات ہے یہ. میں اس طرف دوبارہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری عزاداریوں سے اگر تربیت نہ ہو تو پھر اس مقصد تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اس کی مثال کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر امیر المؤمنین 25 سال تڑپتے ہیں اور اس دوران میں قیام نہیں کرتے اور 25 سال کے بعد جب ان کو ظاہری طور پر خلیفہ بنا دیا جاتا ہے تو 4 سال کچھ مہینے 4 سال 11 مہینے تقریباً تو اس عرصے میں ان کی ساری زندگی جنگوں میں گزرتی ہے اور ہر جنگ میں علی کے مقابلے میں آنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نبی کے ارد گرد تھے. باہر کے لوگ تو نہیں تھے, کفار تو نہیں تھے, مشرکین تو نہیں تھے. نہ مشرکین تھے, نہ کفار تھے, نہ قرآن کو نہ ماننے والے تھے, نہ اہل البیت کو نہ ماننے والے تھے, ماننے والے تھے. وہی لوگ تھے جنہوں نے غدیر میں مبارکبادیں دی تھیں. وہی لوگ تھے جنہوں نے علی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. وہی لوگ تھے جنہوں نے علی سے اپنے عشق اور اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا. میں جب ان روایات کو پڑھتا ہوں, ان آیات کو پڑھتا ہوں جو علی کی شان میں نازل کی گئیں, اور مورخین نے, مفسرین نے, محدثین نے, تمام طبقات نے ان کو جمع کیا ہے, اور سینکڑوں آیات قرآن کریم کی کس بارے میں؟ علی کے فضائل کے بارے میں. اہل سنت نے جمع کیا ہے, کسی اور نے نہیں. شیعوں نے بھی جمع کیا ہے, اہل سنت نے بھی جمع کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ان ساری آیات کا مفہوم بدل گیا, ان ساری روایات کا مفہوم بدل گیا. لوگ بھول گئے کہ علی وہ ہیں جو نبی کریم کی عملی زندگی میں ہر سخت موقع پر اگر کوئی فرد واحد نبی کے ساتھ بچا اور کھڑا رہا تو اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کس کو نہیں پتا تھا؟ کس کو نہیں معلوم تھا؟ سب کو معلوم تھا, سب کو معلوم تھا. لیکن اس کے باوجود یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہے, یہ جب آیت نازل ہوئی غدیر کے مقام پر اعلان ولایت علی کے موقع پر, تو اب بھی آج کے بھی بہت سارے غیر شیعہ مفسرین اور علماء قبول کرتے ہیں کہ یہ واقعہ غدیر پر ہوا. بہت سارے قبول کرتے ہیں, بہت سارے قبول کرتے ہیں کہ واقعہ غدیر امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان ہے. لیکن جب اسی ولایت کی قبولیت کی بات آتی ہے تو چونکہ قبولیت کے نتیجے میں نقصان زیادہ ہے, قبولیت کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں, لہذا اس وقت بھی یہی مسئلہ پیش آیا کہ یہ جو حب دنیا ہے, حب دنیا, یہ جو حب منصب ہے, اس حب دنیا اور حب منصب نے ان کو روکا کہ وہ علی کو اس کا حق نہ دے. اور جب حق دیا بھی انتخاب کے نتیجے میں تو اس وقت دیا جب حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اب کسی کے بس میں نہیں تھا کہ ان حالات کو کنٹرول کرتا اور اسلام کو نفاق سے بچاتا. لہذا جو مشکلات علی ابن ابی طالب کو پیش آئی وہ کسی اور کو نہیں آئی. دیکھیں انحراف, یہ ذہن میں رکھیں, انحراف جب ہوتا ہے نا, آپ یہاں سے فرض کریں لاہور جانا چاہتے ہیں, سپر ہائی وے پہ جانے کے بعد اگر آپ کو ایک سڑک سیدھی حیدرآباد کی طرف جاتی ملے اور دوسری ہب اور وہاں سے بلوچستان کی طرف, تو جہاں سے سڑک کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ نے احتیاط نہیں کی
تو پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے دو ہی صورتیں ہیں. اگر آپ درست رستے پر ہیں تو لاہور کے قریب پہنچیں گے، اور اگر درست رستے پر نہیں ہیں تو اسی حساب سے لاہور سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے. امیر المؤمنین کی ولایت و امامت کے غدیر میں اعلان کے بعد 18 ذی الحج اور 28 صفر 3 مہینے، بلکہ اٹھارہ ذی الحج سے 18 محرم اور 18 محرم سے 18 صفر 2.25 مہینے بھی نہیں بنتے. 2.25 مہینوں کے بعد جب انحراف کی اینٹ رکھی گئی تو اس انحراف کی اینٹ کے نتیجے میں وہ معاشرہ جو خاموش رہا، علی کو جانتا تھا، خاموش رہا. علی کی عظمتوں سے واقف تھا، خاموش رہا. علی کی کرامات سے واقف تھا، خاموش رہا. علی کے فضائل سے واقف تھا، خاموش رہا. علی سے متعلق آیات خداوندی سے واقف تھا، خاموش رہا. علی کے مقام اور منصب اور ولایت علی سے واقف تھا، خاموش رہا. اس لیے آج بھی بڑے بڑے علماء کرام جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی کو اللہ نے وہ ولایت عطا کی جو باطنی ہے اور دوسروں کو وہ ولایت عطا کی جو ظاہری ہے. ایسے اس کی توجیہ کرتے ہیں. جس کے پاس کائنات کا تصرف ہو وہ زیادہ احق ہے یا وہ جس کے پاس یہ ہنر اور یہ فن موجود نہ ہو؟ واضح ہے علمی بحث کی اور دلائل لانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اظہر من الشمس ہے. لیکن جب تربیت کی کمی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان امتحان کے دوراہے پر آ کر چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اس رخ پر اور اس راہ پر چل پڑتا ہے جو راہ اس کو منزل سے دور تر کر دیتی ہے. یہی کچھ اسلام کے ساتھ ہوا. ائمہ اطہار علیہ السلام نے دین کو اس کی حقیقی شکل میں باقی رکھنے کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا ہدف بنایا، چاہے افراد کم ہی کیوں نہ ہوں. اس لیے وہ اجتماع کو نہیں دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے کیفیت کو. انہوں نے تربیت کی، ایسے لوگ پیدا کیے جو زندگی کے آخری لمحے تک ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی سودے بازی کے لیے تیار نہیں تھے. لہذا ابوذر جیسے لوگ وجود میں آئے، سلمان جیسے لوگ وجود میں آئے، مقداد جیسے لوگ وجود میں آئے. ایسے لوگ جن کا ایک ایک فرد پورے معاشرے پر بھاری تھا. اس لیے ائمہ کی اس تحریک میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں، اس تربیت کے نتیجے میں زبان ملی کچھ لوگوں کو، اور انہوں نے اس زبان کے ذریعے سے اس خاموش معاشرے کو متلاطم کیا اور خاموش معاشرے کو بولنے پر مجبور کیا. حضرت ابوذر اس کی سب سے بڑی مثال ہے. ابوذر کی زندگی بولنے میں صرف ہوئی ہے. کس چیز کے لیے بولنے میں؟ اہل البیت کے حق کے لیے بولنے میں اور باطل کی سرکوبی کے لیے بولنے میں. ابوذر کی پوری زندگی ابتلاءات سے عبارت ہے. ان کے ہاتھوں میں ایک لاٹھی ہوتی تھی اور اس لاٹھی کے ذریعے سے جس فرد کو دیکھتے تھے کہ یہ قرآنی آیات کے مخالفت میں آ کر اپنی دنیا بنا رہا ہے اور آخرت کو فراموش کر رہا ہے، اس کے سر پر اس لاٹھی کا وار کر کے اس کو کہتے تھے کہ تم قرآن کے دشمن بھی ہو اور خائن بھی ہو. اس جرأت کا مظاہرہ ہر ایک میں یہ جرأت نہیں تھی، ہر ایک میں نہیں تھی. منطبق کریں ان چیزوں کو اپنی زندگیوں پر کہ اگر کسی باطل کو دیکھنے کے بعد ہم خاموش رہتے ہیں تو ابوذر کی سیرت کہاں ہے؟ ابوذر یوں بولتے تھے. اس لیے کبھی ان کو ربضہ بھیجا جاتا تھا، کبھی مدینہ بلایا جاتا تھا،
کبھی کسی اور شہر بھیجا جاتا تھا، کبھی بالبک بھیجا جاتا تھا، یعنی دور ترین اور مشکل ترین مقامات پر بھیج کر ابو ذر کو مشکلات کا شکار کیا جاتا تاکہ اس کی زبان سے دربار خلافت بچی رہے۔ یہ علی کے پیروکاروں کے ساتھ اور علی کے تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ ابو ذر کا ایک واقعہ بیان کروں اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ابو ذر واپس مدینے آئے، تب عید شہر بدری ان کی ختم ہو گئی، مدت ختم ہو گئی۔ آئے لیکن زبان اسی طرح سے چل رہی ہے، اسی طرح سے بول رہے ہیں، اسی طرح سے مخالفت میں اور علی کے حق میں بیانات دیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے گلی گلی گھر گھر کوچا کوچا جاتے ہیں اور آل محمد کے حق کا اعلان کرتے چلے جاتے ہیں اور آل محمد کے غاصبوں کے خلاف زبان کھولتے چلے جاتے ہیں۔ سوچا گیا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ علاج یہ ہے کہ اس کو اب ربضہ سے بھی زیادہ دور مقام پر بھیجا جائے۔ شام سے خبر آتی ہے کہ سنا ہے کہ ابو ذر نے شام کو متلاطم کر دیا، مدینہ کو متلاطم کر دیا ہے، اس لیے اس کو ہماری طرف بھیج دیں، ہم اس کا علاج کر لیں گے۔ شام سے کون بھیجتا ہے؟ امیر شام۔ یہاں سے ابو ذر کو ایک بے پالا سواری پر، اونٹ پر بے پالا سواری پر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کی ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں اور ایک غلام کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ اب تم نے اس کو لے جانا ہے دمشق۔ ابو ذر واقعی مظلوم تاریخ ہے، مظلوم تاریخ، جس کی زبان کبھی بھی نہیں تھکی اور ہونے والے مظالم نے ابو ذر کے حوصلوں کو کبھی بھی پست نہیں کیا۔ جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں پر وہ اس کو اتارا جاتا تھا اور نماز کے بعد دوبارہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ پیدل یہ سلسلہ چلتا رہا، دمشق پہنچ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب دمشق پہنچے تو ان کے رانوں کا گوشت گل چکا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ ران کا گوشت گل چکا تھا بے پالا اونٹ کی وجہ سے اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ابو ذر جب دمشق میں بھی اترا تو اموی مظالم اور اموی مکر و فریب کے خلاف بولتا رہا، زبان چپ نہ ہوئی، خاموش نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ اس کو برداشت کیا گیا۔ برداشت کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح سے ایسے مقام پر بھیج دیا جائے جہاں پر اس کا کوئی جاننے والا بھی نہ ہو۔ امیر شام کا فیصلہ آیا کہ اس کو شام سے، دمشق سے اتنا دور بھیج دو اور ایسے علاقے میں بھیج دو جہاں پر کسی نے علی کا نام نہ سنا ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایسی جگہ جہاں پر کسی نے علی کا نام نہ سنا ہو۔ ان کو وہاں سے دوبارہ گھوڑے پہ بٹھایا گیا اور روانہ کر دیا گیا۔ اب جب یہ روانہ ہوئے تو اسی طرح سے انہی مشکلات سے گزر کر پہنچ گئے کہاں پر؟ بالبک، جو آج اسرائیل کی سرحد پر ہے، اسرائیل کا آج کا سرحدی علاقہ جس کو آپ فلسطین کہتے ہیں، پرانا فلسطین۔ وہاں پر ابو ذر کو اتارا گیا، کہا کہ اب یہاں پر آزاد ہو، جو کرنا چاہو کرو۔ علی والو، علی کے موالیوں، غور سے سنو کہ علی کا ایک محب، علی کا ایک عاشق جب کسی ایسی سرزمین پر بھی پہنچتا ہے جہاں پر علی کا جاننے والا کوئی نہ ہو، اگر اس کے دل میں علی کی تڑپ ہے تو وہ کیا انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اس نے وہاں پر علی کی حقانیت کا پرچم اٹھایا، امامت و ولایت کی اس کا پرچار شروع کر دیا اور علی کی محبتوں کا بیج اس نسل کے دلوں میں بونا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نئی نسل تیار ہوئی علی کے محبوں کی، علی کے عاشقوں کی ایسی نسل تیار ہوئی
ایسی نسل کہ آج 15ویں صدی ہجری میں 15ویں صدی چل رہی ہے 1438، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو تشیع کی خدمت کرنے والے فلسفی، فقہا، متکلمین، مجتہدین، مراجع میں تقریباً 33 سے 40% وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اس سرزمین سے ہے جس سرزمین کو بعلبک کہتے ہیں اور جہاں پر علی کی محبت کا بیج ابو ذر نے بویا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، آج جس قوم اور جس نسل کو آپ حزب اللہ کہہ کر تھکتے نہیں اور پوری دنیا میں علی کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ ائمہ ہدی اور کربلا کی جرأت و بہادری کا پیکر جس گروہ کو سمجھا جاتا ہے، وہ گروہ آج اگر پیدا ہوا ہے تو اس کی بنیاد بھی ابو ذر کی رکھی ہوئی ہے۔ جس قوم کے اندر ابو ذر جیسے تربیت یافتہ لوگ پیدا ہو جائیں، جو علی کے مکتب کو سمجھ لیں، علی کے مکتب کو سمجھ لیں، جس کے لیے صرف علی نے قربانی نہیں دی، فاطمہ الزہرا نے بھی قربانی دی ہے، جس کے لیے حسن و حسین نے بھی قربانی دی ہے، جس کے لیے باقی تمام ائمہ نے قربانی دی ہے۔ پہلی مدافع یہ علی ہے۔ علی کو دفاع کی ضرورت ہے، علی کو مدافعت کی ضرورت ہے، علی کو حامی چاہیے، لیکن کیسے حامی؟ جو اپنے آپ سے اوپر ہو، جو اپنی خواہشات سے اوپر ہو، جو چھوٹی چھوٹی خواہشات کی زنجیروں کو توڑ سکے، میں بھی اور آپ بھی۔ پہلی مدافع یہ امامت و ولایت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں جب کبھی مدافع یہ امامت و ولایت، نبی پاک کے بعد سب سے پہلی شہیدہ فاطمہ الزہرا ہے نا، سب سے پہلی شہیدہ۔ یہ شہیدہ کس کی راہ میں ہے؟ علی کی ولایت و امامت کے دفاع کی راہ میں، پہلی شہیدہ۔ میں حیران رہتا ہوں جب ان پر ہونے والے مظالم کو سنتا ہوں، ان پر ہونے والے مظالم کو پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس خاتون بزرگوار اور اس عصمت کی گوہر ہستی کے کمال کو دیکھتا ہوں۔ عجیب ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جب بہت زیادہ رونا شروع کیا، حضرت اسماء بنت امیس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے کنارے پہ تھی۔ حضرت زہرا نے وصیت کی تھی کہ مجھے ابھی نہانے دو، کچھ دیر بعد دروازے پر دستک دینا اور چیک کرنا، اگر میری طرف سے جواب آئے تو ٹھیک، ورنہ سمجھنا کہ میں اپنے جد سے جا ملی ہوں، اپنے والد سے جا ملی ہوں۔ اسماء نے کچھ دیر بعد دستک دی، آواز نہیں آئی تو پھر رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ حسن و حسین کو آواز دی، زینب و کلثوم کو آواز دی، اپنے سینے سے لگایا، اندر داخل ہوئی۔ اندر جب داخل ہوئی تو دیکھا قبلہ رخ ہو کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لیٹی ہوئی ہیں اور اوپر چادر تنی ہوئی ہے۔ اسماء بنت امیس نے سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ جب جواب نہیں ملا تو پھر دھاڑے مار کر رونے لگی۔
जब रोने लगी तो हसन और हुसैन आगे बढ़े। इमाम हसन ने एक पाँव उठाया और पाँव के तलवे को अपने रुखसार से मलकर रोना शुरू किया, और इमाम हुसैन ने दूसरा पाँव उठाया और उसका तलवा अपने रुखसार से मलना शुरू किया और रोना शुरू किया। ज़ैनब और कुलसूम आगे बढ़ी और सीने मादर से जाकर जा मिली। अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। अस्मा कहती हैं कि मैंने हसन को देखा बहुत ज़्यादा रो रहा है। मैंने कहा बेटा हसन तुम बड़े हो। अज़ादारान हुसैन साहिबान औलाद ज़रा गौर कीजिएगा कि फरमाया, कहा अस्मा ने कि बेटा हसन तुम बड़े हो, क्यों ज़्यादा रो रहे हो? तुम्हें देखकर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हुसैन भी और ज़ैनब भी और उम्मे कुलसूम भी, ये ज़्यादा रोने लगेंगी, इसलिए तुम ज़रा अपने आप पर कंट्रोल करो और सब्र करो। हसन ने एक जुमला कहा कि दादी अम्मा आपको नहीं पता कि जो हसन ने देखा है वो बाकी बच्चों ने नहीं देखा। जो हसन ने देखा है वो बाकी बच्चों ने नहीं देखा। कहा कि बेटा हसन तुमने क्या देखा है? कहा कि मैंने वो मंजर देखा है कि जब मेरी वालदा मस्जिद नबवी से निकली तो उनके हाथ में परवाने फदक था, और जब कूचे बनी हाशिम में दाखिल हुई तो एक शकी इब्ने शकी लईन इब्ने लईन आया, और उसने जब मेरी माँ का रास्ता रोका तो मेरी माँ ने कहा कि मैं दरबार से आई हूँ और खिलाफत फदक का परवाना लेकर आई हूँ। तो इस शकी ने हाथ यूं उठाया कि उसका हाथ जैसे ही उठा मेरी माँ ज़मीने मदीना पर गिरी, और जब वो गिरी तो फिर उठ न सकी। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मार खाते देखा है, मैंने अपनी माँ को तमाचे खाते देखा है। मैंने अपनी माँ को जब देखा तो उसका एक हाथ उसके पहलों पर था और दूसरा हाथ कूचे बनी हाशिम की दीवार पर था। और जब मेरी माँ मेरे नाना के कब्र की तरफ निगाह उठाकर कह रही थी, या रसूल अल्लाह देखिए आपकी बेटी के साथ अभी आपकी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई, क्या सलूक किया जा रहा है? अब बताइए मैं न रोऊं तो कौन रोए? मैं सलाम पेश करूंगा फातिमा ज़हरा को कि तारीख ने लिखा है कि जब दरवाजे पर ज़रब पड़ी और दरवाज़ा खुला तो पुश्ते दरवाज़ा फातिमा तो ज़हरा थी, दरवाजे को आग लगी हुई थी, जलता हुआ दरवाज़ा गिरा ज़हराए अथर पर, और जब ये दरवाज़ा गिरा तो उसके अंदर मौजूद कीलें टकराई ज़हराए अथर के जिस्मे अथर से, और उसके बाद पहलों पर उस शकी इब्ने शकी का वार हुआ। उसके बाद जब ये मजालिम हुए तो ज़हराए अथर गिरी, बेहोश हो गई, कुछ देर उसी तड़प में मौजूद रही, उस तड़प के साथ, उस दर्द के साथ। तो तारीख ने लिखा है और सबने इस पर मोहर इम्जा लगाई है, कबूल किया है कि शिशमाहा मोहसिन शहीद हो गया, पहलों की हड्डियां टूट गई और ज़हराए अथर रोती रही। उस कैफियत में कुछ देर बेहोश हुई, जब होश में आई तो ज़रा आप सोच सकते हैं कि एक माँ का बच्चा शहीद हो गया हो, उसका पहलो टूट चुका हो, उसके सीने पर जख्म आ चुके हो, तो उसको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद आनी चाहिए? सबसे ज़्यादा उसको अपना दर्द याद होना चाहिए। लेकिन वो खातूने मुअज़्ज़मा जब उठी तो सबसे पहले पूछा, बताओ अली कहाँ है? जब कहा गया कि अली को रस्सियों से बांधकर बाहर ले जाया जा रहा है और दरबार की तरफ ले जाया जा रहा है, तो उस दर्द की कैफियत में दीवारों का सहारा लेते हुए फातिमा ज़हरा अली की तरफ बढ़ी, दौड़ती हुई गई, अली का हाथ थामा और कहा, जब तक ज़हरा जिंदा है अली पर जुल्म नहीं होने देगी, जब तक ज़हरा जिंदा है अली को यूं दरबार तक नहीं जाने देगी। अब कुनफुस को हुक्म हुआ, उसने अपनी तलवार का नियाम निकाला और नियाम से जब ज़र्ब मारा तो अली के हाथों से ज़हरा का हाथ छूट गया और ज़हरा सरज़मीने मदीना पर गिरी, और गिरने के बाद एक ही आवाज़ थी, या अली मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी मदद न कर सकी।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم من العلو باسمك العظيم الأعظم العاظم الأجل الأكرم. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بارگاہ ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں، جن کی آنکھیں نمناک ہوں، جو حسین کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. بارگاہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بارگاہ ہمارے قلوب کو ہر درد سے شفا عطا فرما. بارگاہ اہل البیت کے غم سے ہمارے دلوں کو منور فرما. بارگاہ اہل البیت کی ولایت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ ہمیں اہل البیت کے رستے اور ان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ اہل البیت سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارا مضبوط رشتہ قائم و دائم فرما. بارگاہ جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر معرفت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ جس دن ہم دنیا سے اٹھنے لگے حسین ابن علی کو ہمارا شفیع و مونس و ہمدم قرار دے. حالت مرگ میں لحظہ احتضار میں حسین کو ہمارا شفیع قرار دے. بالا قبر کی تاریکیوں میں زہرا سلام اللہ علیہا کو ہماری شفیع قرار دے. بالا عالم محشر میں حضرت زہرا کی شفاعت نصیب فرما. بالا عالم بہشت میں ائمہ خدا علیہ السلام کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما. بالا اہل اسلام اور اسلام کو سربلند فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت قائم فرما. بالا جو لوگ اسلامی فرقوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما. بالا ہمارے ملک کی حفاظت